اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ نے اس شخص کی مانند دیکھا ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا تو وہ بستی منہ کے بل گری پڑی تھی، ویران ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو وہ کہنے لگے پیغمبر علیہ السلام کہ یا اللہ، اس مردہ بستی کو تو کس طرح زندہ کرے گا موت کے بعد؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پس اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو موت دے دی جو 100 سال تک اسی کامل موت کے اندر رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کتنا عرصہ سویا رہا موت کے اندر؟ قَالَ بَل لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم، تو وہ پیغمبر علیہ السلام کہنے لگا یا باری تعالیٰ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو 100 سال کامل اسی مردہ حالت میں رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، پھر دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی چیزوں کی طرف کہ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو جن کو ہم ابھی زندہ کریں گے اور ان کے اوپر کس طرح ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب پیغمبر نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کہنے لگا مجھے تو اس بات کا علم تھا ہی کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے حضرت ابراہیم اور نمرود کے بارے میں، تو اسی کے ساتھ ہی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس پیغمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی ایک بستی تھی، بہت بڑی بستی تھی، اس کے قریب گزرے تو جو کل میں نے ذکر کیا تھا 4 بادشاہ، جو 2 کافر تھے جنہوں نے حکومت کی پوری دنیا کے اندر، 2 مسلمان تھے، ان کافروں میں سے ایک کافر بادشاہ بخت نصر تھا۔ اس بخت نصر نے اس بستی کو مکمل طور پر اجاڑ دیا تھا، ویران کر دیا تھا، اس کے باشندوں کو مار دیا اور اس بستی کے مکانوں کو گرا دیا، سارے کا سارا تہس نہس کر دیا۔ تو اس وقت جب یہ ساری بستی تہس نہس ہو گئی تو حضرت عزیر علیہ السلام کا اچانک اس کے اوپر گزر ہوا۔ یہ اپنی سواری کے اوپر جا رہے تھے، گدھے کے اوپر سوار تھے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا تو سارے انسان مرے پڑے ہیں، بستی گر چکی ہے، مکان گر چکے ہیں، ساری بستی ویران ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ اتنی بڑی بستی ہے، یہ سارے کے سارے انسان مر چکے ہیں، پھر تو ان کو زندہ کس طرح کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی موت نازل کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر جب موت آئی تو تقریباً اس وقت یہ وقت تھا کہ جس طرح ہم آج کے دور میں کہہ دیں کہ 10-11 کا ٹائم ہوتا ہے، اس جگہ سورج ہوتا ہے، اس جگہ موجود ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے اوپر موت آ گئی۔ تو جب موت آئی تو 100 سال تک وہ اسی مردہ حالت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض کر لیا، 100 سال تک اسی طرح رہے۔ پھر جب 100 سال گزرے پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کے اندر روح ڈالی۔ تو اس وقت جب آنکھوں کے اندر روح ڈالی تو اس وقت سورج اس وقت تھا جس طرح عصر کے وقت ہوتا ہے، اس جگہ اس ٹائم پر تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس وقت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتا تو کتنا عرصہ رہا ہے؟ فرشتوں نے پوچھا کہ تو کتنا عرصہ سویا رہا؟ اس نے کہا صبح سویا تھا، یا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی صبح کے وقت سویا تھا، اب شام کا وقت اٹھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں کامل 100 سال گزر چکے ہیں کہ تو اسی طرح موت کی نیند سوتا رہا، تمہیں 100 سال کامل گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو زندہ کیا۔ دیکھ اپنے کھانے کی طرف، میں نے اسی طرح جس طرح تو نے کھڑایا تھا، وہ درخت کہتے ہیں درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ اپنے کھانے کو، وہ اسی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، نہ وہ گلا سڑا ہے نہ خراب ہوا ہے، بالکل وہ ٹھیک ٹھاک اسی طرح کھڑا ہے۔ اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف،
وہ جو ہڈیاں بوسیدہ بن چکا ہے، اور اس کو پھر دیکھ میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کے اوپر روح کو، فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے اندر روح پھونک دو۔ جب روح پھونکی گئی تو گدھے کے اندر روح آ گئی۔ جب روح پھونکی گئی تو اس کی ہڈیاں پھر دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو گئی، گوشت آنا شروع ہو گیا، پٹھے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ تیرے گدھے کو کس طرح ہم زندہ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم ہر چیز کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس گدھے کو اسی طرح زندہ کیا، اور تقریباً 100 سال کے بعد جب گدھا زندہ ہوا تو اسی طرح بولیاں بولنے لگا جس طرح پہلے تھا، بالکل اسی طرح۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، میں تو اس چیز کا علم رکھتا ہی تھا کہ بے شک تو میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، تو جس طرح چاہے کر سکتا ہے، تو چاہے جس طرح کرے اور تجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو جس طرح تیرا حکم ہو اسی طرح ہو کر رہتا ہے، تو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے پر ہے، تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے دوسرے لوگوں کے لیے دلیل بناؤں گا، یعنی کہ ان لوگوں کو ایمان کو کامل کرنے کے لیے، یا ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں مرنے کے بعد سب انسانوں کو اسی طرح اسی حالت میں لٹانے پر قادر ہوں، پھر اسی طرح زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہوئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم مبارک کو کچھ نہ ہوا، تو اس طرح یہ دلیل ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبروں کے اندر زندہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی کے اوپر حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ باقی چیزوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے جسم آج بھی محفوظ ہیں، وہ صرف منتقلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کے اندر ان کو منتقل کیا ہے، ان کے جسموں کو کھانے کے لیے مٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہیں